شہر کے مشہور اور بااثر ترین بزنس مین شایان آفندی کو پہلی بار پریزے نے اپنے کالج کے فنکشن میں دیکھا تھا، جہاں وہ چیف گیسٹ بن کر آیا تھا۔ کیونکہ وہ اس کالج کا ٹرسٹی تھا، پرکشش نقوش والا مغرور چہرہ، اوپر سے زبردست پرسنالٹی، وہ ایک چھا جانے والی پراثر شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں، مگر پریزے ان میں شامل نہیں تھے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی کسی کا اسیر ہو چکا تھا۔ اسی لیے باقی لڑکیوں کی طرح اس فنکشن میں اس کی دلچسپی مہمان خصوصی میں نہیں تھی، بلکہ اپنے ڈانس پر تھی۔ اسی لیے شایان آفندی پر اپنے گروپ کی لڑکیوں کی حسرت آمیز تبصرے سے بے نیاز، وہ صرف اپنے ڈانس پر فوکس کیے ہوئے تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ خود شایان آفندی کے فوکس میں تھی۔ اس فنکشن میں وہ آیا ہی اس کی وجہ سے تھا، اس بات سے لا علم جب وہ گہرے گلے والی تنگ سی سلک کی ریڈ چولی پر گولڈن موتیوں کے تلے کے کام والا لہنگا پہنے، فل میک اپ اور جولری سے آراستہ اپنے گروپ کے ہمراہ ڈانس کے لیے سٹیج پر آئی، تو اس کے بے باکانہ حلیے پر شایان آفندی کا چہرہ نہ صرف غصے سے سرخ ہوا، بلکہ اس کی آنکھوں میں پریزے حسن کے لیے شدید نفرت سی اتر آئی تھی، جیسے اس کے چہرے پر لگے سیاہ چشمے نے چھپا لیا تھا۔ بولڈ گانے پر بولڈ سٹیپس کرتے اس کا رعنائیوں بھرا جسم جس طرح سے لچک رہا تھا، شایان کے لیے وہ نظارہ برداشت کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اسٹیج پر اس کے ساتھ اور بھی کئی مرد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک مہمان گوہر بیگ کے علاوہ کالج کے پرنسپل، وائس پرنسپل اور عملے کے دوسرے لوگ بھی تھے۔ شایان آفندی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر پریزے حسن کا خون کر دے یا وہاں پر موجود تمام مردوں کی آنکھیں نوچ کر ان کو اندھا کر دے۔ اگرچہ وہ اسٹیج پر اکیلی ناچ نہیں رہی تھی، اور بھی لڑکیاں تھیں جو کم و بیش اسی جیسی ڈریسنگ کیے ہوئے تھی، مگر وہ ان سب میں فرنٹ پر تھی اور اپنی نگاہوں کو خیرہ کرنے والے حسن کی وجہ سے سب سے جدا لگ رہی تھی۔ شایان آفندی کی برداشت زیادہ دیر تک اس کا ساتھ نہ دے سکی تھی، اور وہ پرنسپل سے معذرت کرتے فنکشن ادھورا چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا۔ اپنے روم میں آ کر اس نے توڑ پھوڑ کی، کتنی ہی چیزیں اس کے غصے اور وحشت کا شکار ہوئی تھیں۔ اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکا تھا۔ ساری رات پریزے حسن کا بے باکانہ حلیہ اور گانے پر تھرکنا اور اس کا وجود اس کے دماغ میں گھومتا رہا تھا۔ پھر دوسرے دن کسی کام سے گوہر بیگ کی کال آ گئی۔ باتوں کے دوران اس نے کل کے فنکشن کا ذکر چھیڑ دیا۔ شایان آفندی کا دماغ تو پہلے ہی کھول رہا تھا، وہ اس ذکر سے بچنا چاہتا تھا، مگر گوہر بیگ کو وہ براہ راست منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب کسی بات پر گوہر بیگ نے کہا، وہ لال لہنگے والی لڑکی کیا قیامت تھی، اس کا خوبصورت بدن اور بدن کی لچک یاد کر کے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اور میں سوچتا رہا کہ اس قاتل حسینہ کو اپنی خلوت میں لا کر حسین لمحے ضرور گزاروں گا۔ مگر کچھ دیر پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ حسینہ کوئی معمولی نہیں، بلکہ انڈر ورلڈ کی دنیا کے کرمنل اور نام نہاد بزنس مین نوریس حسن کی بیٹی ہے۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ شایان آفندی نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ دل چاہ رہا تھا پریزے حسن کا نام لینے پر گوہر بیگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو اس کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ دوسری طرف گوہر بیگ ہنس پڑا۔ بات تو پوری سن لے شایان صاحب، میرا دل اس لڑکی کو پانے کے لیے بری طرح مچل گیا ہے، مگر میں نوریس حسن جیسے خطرناک آدمی سے ٹکر لینا افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور آپ دونوں کے اچھے تعلقات بن چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی طرح آپ اس کی بیٹی کو ایک رات کے لیے میرے بستر کی زینت بنوا دیں تو انڈسٹریل فیکٹری کے سامنے والی جو زمین آپ کو چاہیے وہ میں دلوا سکتا ہوں، وہ بھی سستے داموں۔ گوہر بیگ اسے سیدھا سیدھا دلالی کی آفر کر رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر شایان آفندی کی گرفت اتنی سخت ہوئی جیسے موبائل ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ارادہ ہو۔ غیظ و غضب کے مارے ماتھے کی رگیں پھول گئیں، اشتعال کے شدید قسم کی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ گوہر بیگ، میں تمہیں ایسے کام کرنے والا لگتا ہوں؟ سب کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ بزنس کی دنیا میں ہم سب ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہیں، یعنی ایک حمام میں سب ننگے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا فرق تم میں، کیا فرق ہم میں؟
دوسری طرف گوہر بیگ نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ شایان لب بھینچ کر رہ گیا۔ گوہر بیگ جس حوالے سے اسے تانا مار رہا تھا وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر مجبوری تھی۔ بہت ٹائم سے وہ اس تانے کو برداشت کرتا آ رہا تھا اور آگے بھی کرنا تھا، لہٰذا گوہر بیگ کا تانا اگنور کرتے بمشکل اپنے اشتعال کو دباتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، دیکھیے گوہر صاحب، دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ اگر اس زمین کا مالک بیچنے پر راضی ہوا تو میں مہنگے سے مہنگے داموں بھی خرید سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں مجھے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی تو دوبارہ اس کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ بہت ہی سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی اور زیر لب گوہر بیگ کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ پریز حسن کو ایک لڑکے کے ساتھ بلیو رائل ہوٹل میں دیکھا تھا۔ وہاں وہ اپنی کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے گیا تھا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی پریز حسن پر اس کی نگاہ شاید نہ پڑتی اگر اتفاقیہ طور پر اس کے ایک امپلائی کے ویٹر سے ٹکر نہ ہوتی، اور نتیجے میں ویٹر کے ہاتھ میں پکڑا جوس قریب بیٹھی پریزے کے کپڑوں پر نہ گرتا تو۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی اٹھی تھی اور ویٹر کو ایک تھپڑ جڑ دینے کے بعد اس کے امپلائی کے ساتھ ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ شایان افندی نے مداخلت کی تو وہ اسے پہچاننے کے باوجود بدتمیزی کرتی رہی۔ اس کے ساتھ کھڑا لڑکا جو شاید اس کا بوائے فرینڈ تھا، بے تکلفی سے کبھی بازو اور کبھی کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فٹنگ والی شرٹ اس کی تمام رعنائیوں کو اجاگر کر رہی تھی۔ اوپر سے اس لڑکے کا چھونا شایان افندی کے لیے یہ منظر آگ لگانے اور خون کھولا دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں اپنا ضبط کھو دیتا، اچانک وہاں نوریس حسن آ گیا تھا، جسے دیکھتے ہی نہ صرف پریزے کا رنگ اڑا بلکہ اس نے فوراً اس لڑکے کو آنکھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا کہا تو وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شایان افندی نے نوریس حسن کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے ناپسندیدگی محسوس کی تھی۔ نوریس حسن نے تمام معاملہ جاننے کے بعد شایان افندی سے معذرت کی اور ساتھ ہی اکھڑے موڈ کے ساتھ کھڑی پریزے کا تعارف اپنی بیٹی کے طور پر کروایا، جو کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، جبکہ پریزے کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ اس کا باپ شایان افندی کے ساتھ کسی پروجیکٹ میں مل کر کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف شایان افندی پر اس کی بولڈنس کے ساتھ ساتھ کردار بھی واضح ہو گیا تھا اور ساتھ ہی نفرت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس بے باک لڑکی پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس بار بھی اس کا دماغ بہت دیر تک کھولتا رہا تھا۔ پھر اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد شایان افندی کا پریز حسن سے ایک بار پھر ٹکراؤ ہوا اور براہ راست ہوا۔ وہ کچھ ضروری شاپنگ کے لیے گیا تھا۔ مال سے نکلنے کے بعد جب پارکنگ میں آیا تو اپنی کار کے آگے بالکل غلط ڈائریکشن میں کھڑی ایک گاڑی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دائیں بائیں اور پیچھے بھی گاڑیوں کی قطار تھی، جس وجہ سے وہ اپنی گاڑی نکال نہیں سکتا تھا۔ دانت پیستے ہوئے وہ وہیں بیٹھ کر اس گاڑی کے مالک کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے پریز حسن کو شاپنگ مال سے باہر آتے دیکھا۔ دوسری بار کی طرح بے حد ٹائٹ جینز اور ڈیپ گلے کی شرٹ میں ملبوس، سنہری کھلے بالوں کے ساتھ اگرچہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر شایان حسن کو ایک بار پھر اس کا یہ بے باکانہ سا حلیہ آگ لگا گیا۔ جلتی ہوئی بھسم کر دینے والی نگاہوں سے اس نے پریز حسن کی طرف دیکھا اور اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک شایان افندی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چونکتے ہوئے رک گئی۔ مس، یہ کون سا طریقہ ہے گاڑی کھڑی کرنے کا؟ شایان افندی نے آتے ہی سرد لہجے میں پوچھا۔ جواباً پریزے کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا مسٹر؟ یہ پارکنگ ایریا ہے، آپ کی ملکیت ہے کیا، جہاں آپ سے پوچھ کر گاڑی کھڑی کرنی پڑے گی؟ پریزے نے طنزیہ انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اس پر پارکنگ ایریا میں اور بھی اتنی جگہ پڑی ہوئی تھی، پھر میری ہی گاڑی کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ یو شٹ اپ، میری گاڑی اس جگہ کھڑی ہونی تھی جہاں آپ نے کی ہے، کیونکہ اس پارکنگ ایریا میں میری گاڑی آپ سے پہلے داخل ہوئی۔ آپ پیچھے تھے لیکن آپ نے میری گاڑی کو کراس کر کے اپنی گاڑی یہاں کر دی، تو پھر میں کیوں یہاں پر کھڑی نہ کرتی؟ وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ اس کی بات پر شایان کو یاد آیا، پارکنگ میں داخل ہوتے وقت جلدی کے چکر میں اس نے ایک گاڑی کو تیزی سے کراس کیا تھا۔
اس نے اس بدتمیز لڑکی سے مزید الجھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مستقبل میں وہ اسے ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سو اسے اگنور کرتا وہ اپنی کار میں آ بیٹھا اور اس کی گاڑی کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ تیزی سے اپنی گاڑی نکال گیا۔ نوریس حسن کے ساتھ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، وہ پروجیکٹ تو محض بہانہ تھا اس شخص سے تعلقات بڑھانے کا، کیونکہ بنا تعلقات بنائے وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے نوریس حسن پر اپنا اتنا بھرپور امپریشن جمایا کہ وہ بہت جلد ہی اس پر اعتبار کرنے لگے، اور ایک دن اس نے شایان کو ڈنر کے لیے گھر پر دعوت دی۔ وہ تو تھا ہی اس موقع کی تلاش میں، فوراً ہی تیار ہو کر وہاں جا پہنچا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پریزے حسن سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ بہت ہی خشک انداز میں اس نے شایان کو ہیلو کہا تھا۔ جواب میں اس نے سرسری انداز میں ذرا سا سر ہلایا تھا۔ اس کے چہرے سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ٹیبل پر نہیں آئی۔ پھر جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی انتہائی بگڑے موڈ کے ساتھ اسے نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ شایان افندی بھی بظاہر اسے مکمل اگنور کیے نوریس حسن کے ساتھ بات کرتا رہا، مگر اس کی ساری توجہ در حقیقت پریزے پر ہی رہی، جو تھوڑا بہت کھانے کے ساتھ اپنے سیل فون پر چیٹ میں مصروف تھی۔ باپ کے ایک دو بار ٹوکنے کے باوجود اس نے موبائل نہیں رکھا۔ پھر کام کی وجہ سے اس کی اور نوریس حسن کی ملاقات بھی نہیں زیادہ ہونے لگی۔ کبھی ایک دوسرے کے آفس تو کبھی شایان نوریس حسن کی دعوت پر اس کے گھر چلا جاتا، کبھی کبھی پریزے سے بھی سامنا ہو جاتا تو دونوں ایک دوسرے کو اگنور ہی کرتے تھے۔ اس تمام عرصے میں شایان کئی بار اسے اس لڑکے کے ساتھ گھومتے دیکھ چکا تھا، اور ہر بار اسے نئے سرے سے اپنے اندر شدید اشتعال اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ نوریس حسن سے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ اب وہ جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ وہ دل پر پتھر رکھ کر رہا تھا، ورنہ وہ تو نوریس حسن جیسے شخص کی صورت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ ابھی وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن نوریس حسن اس کے آفس آیا تو پروجیکٹ کی ڈسکشن کے دوران وہ اسے پریشان لگا۔ شایان بغیر پوچھے نہ رہ سکا۔ جواب میں پہلے تو اس نے ٹالا، لیکن پھر شایان کے بے حد اصرار پر بتانے لگا کہ وہ اپنی بیٹی پریزے کی وجہ سے پریشان ہے، جو ایک مڈل کلاس کے معمولی سے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نوریس حسن کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکے سے پریزے کی شادی کرنے پر تیار ہو جاتا، بشرطیہ وہ لڑکا اس کی بیٹی کے ساتھ مخلص ہوتا۔ وہ لڑکا لالچی ہے اور صرف میری دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن پریزے یہ بات سمجھ نہیں رہی ہے۔ شایان نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا میں آپ کے سلسلے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ جواب میں نوریس حسن کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر جھجک رہا ہو۔ شایان کو اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ وہ تھا ہی اتنا ذہین، پل میں اگلے کی سوچ پڑھنے والا۔ نوریس حسن کچھ پل کے لیے خاموشی کے بعد بولا، ایکچولی میں اپنی بیٹی کے لیے کسی رشتے کی تلاش میں ہوں جو میری کلاس کا ہو، میرے سٹینڈرڈ کا ہو۔ اس بات پر شایان افندی کے لب طنزیہ انداز میں پھیلے تھے، جنہیں وہ فوراً بھینچ گیا۔ اس شخص کیا کلاس اور سٹینڈرڈ سے وہ اتنی اچھی طرح واقف تھا جس کا اندازہ بھی نہیں تھا اس شخص کو۔ نوریس حسن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پریزے کو اس کے ساتھ شادی کروا کے اس مڈل کلاس لڑکے سے اس کی جان چھڑوا سکوں۔ کیا تم کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بظاہر تو اسے لڑکا ڈھونڈنے میں مدد کا کہہ رہا تھا، مگر در حقیقت اس کا مطلب تھا، کیا تم میرے داماد بنو گے؟ یس شیور، میں ضرور کوشش کروں گا اس سلسلے میں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ شایان افندی ذہن میں پورا پلان ترتیب دیتے اسے تسلی دینے لگا، ساتھ ہی اسے اس کی بیٹی کا نمبر بھی لے لیا، یہ کہہ کر کہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو کال کی، مگر شایان کی بات سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ حکم دینے والے کہ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں، اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دوں؟ جواب میں شایان افندی نے بلا جھجک کہہ دیا، وہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ اس کے گھر اپنا پرپوزل بھیجنے والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر پریزے ششدر رہ گئی اور پھر صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو ہرگز اس سے شادی نہیں کرے گی۔ شایان افندی نے اس کے انکار کو اہمیت نہ دی۔ ممی سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے تمام صورتحال اسے بتاتے ہوئے انہیں جلد سے جلد کراچی پہنچنے کا کہا۔ اگلا مرحلہ مشکل نہیں تھا۔ ممی بابا نے نوریس حسن سے جیسے ہی بات کی، اس نے جھٹ سے ہاں کر دی، جیسے وہ اسی انتظار میں تھا۔ بات پکی ہونے کے دوسرے دن جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا، لیپ ٹاپ پر مصروف تھا کہ سیکرٹری نے انٹرکام پر پریزے حسن کے آنے کی اطلاع دی۔
شایان نے اندر بھیجنے کا کہا، پھر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو برس پڑی، مسٹر شایان آفندی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ میں نے آپ کو انکار کیا تھا نا، پھر ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوپر سے ڈیڈ نے مجھ سے پوچھے بنا رشتہ طے کر دیا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شایان خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ بلیک جینز پر گرین کلر کی گھٹنوں سے اوپر گرین کرتی پہنے ہوئے تھی۔ اس بار باریک پٹی نما سٹالر بھی گلے میں جھول رہا تھا، مگر کرتی کا گہرا گلا اس کے بدن کی رعنائیاں چھپانے میں ناکام تھا۔ وہ سارے شہر میں اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرتی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں آپ سے مخاطب ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ شایان افندی کی خاموشی پر غصے سے چلاتے اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تو اس کے یوں چلانے پر ناگواری سے دیکھتا ہوا اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ اپنی آواز آہستہ رکھو، مجھے اونچی آواز میں بولنے والی لڑکیاں پسند نہیں، اور رہی بات مجھ سے شادی نہ کرنے کی تو یہ تمہاری سوچ ہے، تم مجھے جانتی نہیں ہو، اسی لیے بار بار انکار کر رہی ہوں۔ اگر جانتی ہوتی تو ایسی ہمت نہ کرتی۔ خیر، اب بھی وارن کر رہا ہوں، چپ چاپ خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے اس کی آواز اتنی سرد اور آنکھوں میں ایسے شعلوں سی لپک تھی کہ بولڈنس کے باوجود پریز حسن کچھ خائف سی ہو گئی تھی۔ اور یہ جیسی تم ڈریسنگ کر کے گھومتی ہو نا، آج کے بعد میں تمہیں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں، اور اب شادی ہونے تک آرام سے گھر میں بیٹھو، ادھر ادھر گھومتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ شایان افندی نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ میری مرضی، جیسی بھی ڈریسنگ کروں، اور شادی کا میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ اس کے روب میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے ضدی انداز میں بولی۔ جواب میں شایان افندی سخت نگاہوں سے گھورتا ہوا اس کے اتنے قریب آ گیا کہ پری سے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئے۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اور کوشش کرنا مس پریز حسن کہ نکاح سے پہلے میرے سامنے نہ آؤ، ورنہ اپنے انجام کی تم خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ تم جیسی بولڈ اور کریکٹر لیس لڑکی میرا معیار ہرگز نہیں، مگر مجبور ہوں تم سے شادی کے پیچھے ایک وجہ ہے جو بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ یوں سمجھو تم جیسی لڑکی سے شادی کرنا میرے لیے زہر کا گھونٹ بھرنے جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ کون سی وجہ؟ پریزے نے چونک کر پوچھا۔ اتنی جلدی کیا ہے محترمہ؟ انتظار کرو، نکاح تک معلوم ہو جائے گی، سرد لہجے میں کہتا وہ جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے باک ہونے کے باوجود پریز حسن کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، سارا اعتماد، ساری تیز تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر 20 سیکنڈز بعد اس نے ہمت کر کے شایان افندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، مجھ سے زبردستی شادی نہیں کر سکتے، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ اماں توقیر سے نا، اسے بھول جاؤ، ورنہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، سمجھی؟ اب جاؤ یہاں سے، میرا ضائع نہ کرو وقت۔ شایان افندی نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی۔ پریزے کا سانس اٹک گیا۔ اس نے اماد سے سن رکھا تھا کہ شایان افندی کوئی عام بزنس مین نہیں بلکہ ایک خطرناک شخص تھا، مگر اسے کبھی یقین نہیں آیا تھا۔ لیکن اب اس کا سرد لہجہ اور خطرناک الفاظ سن کر یقین آ گیا تھا کہ وہ واقعی کوئی عام شخص نہیں تھا، مگر وہ اس سے ڈرنا نہیں چاہتی تھی، کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ بھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، کروڑ پتی بزنس مین نوریس حسن کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی تمام تر جائیداد کی وارث۔ تو وہ کیوں ڈرتی؟ اسی لیے وہ اپنی وقتی کیفیت پر قابو پا کر اسے گھورتے ہوئے بولی، مسٹر شایان آفندی، مجھے مجبور مت کریں اپنا پرپوزل واپس لینے، میں ڈیڈی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ مگر آپ سے، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے شایان نے اسے کلائی سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کیا بول رہی تھی۔ شایان افندی کی آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے کہ بھاگ جاؤ گی؟ خدا کی قسم میں تمہارے اس عاشق کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تم پہچان نہیں پاؤ گی، اور پھر تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں،
اب میرے سامنے نکاح سے پہلے نہ آنا، ورنہ جو سب کچھ شادی کے بعد ہونا ہے نا تمہارے ساتھ، وہ پہلے ہی ہو جائے گا، اور پھر میں تو کیا، کوئی بھی شادی نہیں کرے گا تم سے، سمجھی؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مزاحمت کرتی پریزے کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو اپنی منتشر حواس سنبھالتی اس کی طرف دیکھے بنا، ایک لفظ کہے بنا کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے شایان گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ وہ اسے دھمکا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کی طرف سے گڑبڑ کا خدشہ تھا، اسی لیے اس کی خفیہ نگرانی کے لیے اس نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی جو 24 گھنٹے اس کے گھر کے باہر موجود رہتے تھے۔ اس بات سے اس نے نورس حسن کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ چونکہ خود اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھے، اسی لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پریزے کے آنے جانے کی ساری خبر اسے مل رہی تھی، پر جب یہ پتہ چلا کہ وہ عماد توقیر سے مل رہی ہے تو شایان افندی کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمی بھیج کر عماد توقیر کو اٹھوا لیا۔ وہ ایک لالچی مگر بزدل لڑکا تھا۔ شایان افندی کے پاؤں پر گر کر پریزہ حسن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کی قسمیں کھاتا اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ شایان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا کر 5 لاکھ دے کر حکم دیا کہ اس شہر سے غائب ہو جائے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ ایسا غائب ہوا کہ تیسرے دن پریزہ حسن کی کال آ گئی۔ شایان حسن، تم نے عماد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ میں پولیس کے پاس جا کر کہہ دوں گی کہ تم نے اس کی جان لے لی۔ وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ شایان کو اس کی دھمکی سے اگرچہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس نے نورس حسن کو کال کر کے بتا دیا۔ نورس حسن نے پریزے کے سخت احتجاج کے باوجود اس کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ دوسری طرف شایان جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر اتنی بے صبری دکھا کر وہ نورس حسن کو کسی شک میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جس دن پریزے اس کے آفس آئی تھی تب غصے میں وہ اس سے کہہ تو بیٹھا تھا کہ اسے شادی سے کسی خاص وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ وہ اسے پسند نہیں۔ پھر بعد میں وہ پچھتایا بھی تھا کہ کہیں وہ یہ بات اپنے ڈیڈی سے نہ کہتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن نورس حسن نے اسے یہ بات بتانے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے پریزے کی بات پر یقین نہیں، کیونکہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہوگی۔ اس وقت شایان افندی نے دل میں شکر پڑھا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے پریزے نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جس پر نورس حسن نے فوراً شایان کو بلا لیا اور دونوں کا فوری طور پر نکاح کر کے پریزے کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اگرچہ نکاح سے پہلے وہ ہٹ درمی دکھا رہی تھی، مگر نورس حسن نے جب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو تب وہ مان گئی اور چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ شایان افندی کا گھر بھی محل جیسا تھا۔ اس کے ممی پاپا اگرچہ پریزے حسن کے اچھے انداز میں پیش آئے تھے، مگر پریزے کے تیور سخت خراب تھے۔ شایان افندی کے خوبصورت پرتعیش کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ایک نظر اسے دیکھا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ اٹھو یہاں سے۔ اس کے پاس آ کر وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ پریزے نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے آنے سے پہلے وہ شاید رو رہی تھی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے اپنا غلیظ وجود لے کر۔ شایان نے نفرت بھرے لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ اپنے عاشق کے لیے اس لڑکی کا رونا اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ پریزے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر چیخ پڑی۔ کیا مطلب آپ کا؟ میرا وجود غلیظ تھا تو شادی کیوں کی مجھ سے؟ عماد کو کیوں چھینا مجھ سے؟ عماد کے نام پر شایان بھڑک اٹھا۔ اس کمینے شخص کا نام اگر تمہاری زبان پر آیا تو اسے کاٹنے میں مجھے ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا عاشق تھا بڑا بزدل اور لالچی، ذرا سی مار کھا کر 5 لاکھ لے کر تم سے فوراً ہی دستبردار ہو گیا۔ پریزے کچھ دیر حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، عماد ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، تم نے ضرور اس کی جان لی ہے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ مکمل ہارنے کے باوجود وہ دھمکی دے رہی تھی۔ شایان افندی فوراً ہی اشتعال میں آیا تھا۔ ابھی کہا نا تمہیں، دوبارہ اس شخص کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ وہ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے ہوئے بولا، کیوں نہ لوں گی میں اس کا نام، تم ہوتے کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ بازو کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے وہ ضدی لہجے میں چیخی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں، جس سے چند گھنٹے پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے۔
اگر تم غیر مرد کا نام لوگی، اسے یاد کرو گی، تو میرا فرض ہے کہ تمہیں روکوں۔ شایان اس کے بازو پر اپنی گرفت بڑھاتے ہوئے دانت پیس کر بولا، ہاتھ چھوڑو میرا گھٹیا انسان۔ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر گالی نکل گئی۔ شایان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ سخت گرفت کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ سہلا بھی نہیں پائی تھی جب اس کا بھاری تھپڑ منہ پر پڑا۔ وہ تیورا کر بیڈ پر گر گئی اور پھر پلٹ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو خون خار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آئندہ اگر میرے سامنے بدتمیزی سے پیش آئیں تو تمہارے منہ سے گالی نکلی تو اپنا حشر دیکھ لینا، اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ پریزے رونے لگی۔ وہ اسے روتا چھوڑ کر غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ پھر ساری رات اس کے سسکتے ہوئے گزری۔ صبح جب وہ کمرے میں آیا تو آڑی ترچھی لیٹی بنا کمبل کے سو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شایان کا دل کیا اس پر کمبل ڈال دے، مگر پھر اگنور کرتا ہوا واش روم چلا گیا۔ شاور لے کر جب باہر آیا تو وہ اب بھی ویسی ہی سو رہی تھی۔ اسی وقت روم کا دروازہ ناک ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ دروازے پر یقیناً ممی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو سیدھا لٹایا اور اس پر کمبل ڈال کر دروازہ کھولا تو ممی ہی کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کو ناشتے کی ٹیبل پر پہنچنے کا کہہ کر چلی گئی۔ شایان نے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب آیا۔ چند لمحے ماتھے پر بل ڈالے۔ اس بے خبر سوئی لڑکی کو گھورتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اس پر سے کمبل کھینچ لیا۔ پریزے اس افتاد پر ہڑ بڑا کر اٹھی۔ چند پل تو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر نظر سامنے کھڑے سرد نگاہوں سے دیکھتے شایان پر پڑی اور رات والا واقعہ ذہن میں تازہ ہوا تو غصے سے چہرہ پھیر گئی۔ وہ اسے اٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ پریزے ٹس سے مس نہ ہوئی تو شایان نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ سے اتارا اور واش روم کی طرف دھکیل دیا۔ اس کا خیال تھا رات کے تھپڑ نے اس لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہوں گے، مگر وہ تو ویسی کی ہی ویسی خود سر اور ضدی تھی۔ شایان کے ممی پاپا 2 دن رہنے کے بعد چلے گئے تھے۔ اس دوران نوریس حسن ایک بار بھی پریزے سے ملنے نہیں آیا تھا، نہ فون پر بات کی۔ پریزے کے لیے ان کا یہ رویہ شدید ہرٹ کر دینے والا تھا۔ ایک طرف شایان آفندی اسے دن رات ذلیل کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ باپ کے رویے پر دل برداشتہ تھی۔ ساری بولڈنس، سارا اعتماد شایان آفندی نے اس سے چھین لیا تھا۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے، ابھی تک شایان آفندی کے نکاح کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ شخص اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ایک بار بھی پریزے کے قریب آنے کی اور اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ ایسا کرتا بھی تو پریزے خود بھی اسے دھتکار ہی دیتی، مگر شایان آفندی کو اس کے وجود کی نفی کرنا اسے بری طرح چبھا تھا۔ وہ خوبصورت چہرے، خوبصورت جسم کی مالک تھی، ایسے میں کوئی مرد اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہ کر اس سے کیسے غافل رہ سکتا تھا؟ یہ بات اس کے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھی۔ نہ جانے شایان آفندی نے اس سے شادی کیوں کی تھی، اب تک وجہ سامنے نہیں آئی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب شایان نے اسے وہاں سے اٹھنے کو کہا۔ وہ سنی انسنی کیے پڑی رہی۔ شایان نے اسے وہاں سے زبردستی اٹھانا چاہا تب اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، مسٹر شایان آفندی، میں بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ آپ کو یہاں میری موجودگی میں سونے میں مسئلہ ہے تو آپ کہیں اور جا کر سوئیں۔ اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کے پیچھے ایک وجہ ہے، تو وہ وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہوں گی۔ وہ وجہ تمہیں کل معلوم ہو جائے گی کہ میں تم سے کس وجہ سے نکاح کرنے کے لیے مجبور ہوا، اور ساتھ ہی تمہارا یہ غرور بھی ٹوٹ جائے گا جو تمہیں اپنے حسن پر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے اپنی طرف راغب کرو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ مجھے تمہارے اس غلیظ استعمال شدہ وجود میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا اشارہ یوں بیڈ پر لیٹنے کی طرف تھا۔ ایک ایک لفظ نفرت اور حقارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پریزے حسن سن رہ گئی۔ تذلیل کے احساس سے وہ سر دبا سلگ اٹھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ کس نے مجھے استعمال کیا؟ اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ شایان آفندی کا گریبان تھام کر چیخی۔ پھر شایان نے ناگواری سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے۔ مجھے کیا پتا تمہارے کتنے عاشقوں نے تمہیں چھوا ہوگا، میں تو صرف ایک کمینے کو ہی جانتا ہوں۔ وہ بڑی بے دردی سے اس کا دل چھلی کر رہا تھا۔ پریزے حسن لاکھ بے باک ماڈرن سہی، مگر
ہر لڑکی کی طرح کردار پر وار اس کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسوں پر کنٹرول نہ کر سکی۔ شایان نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اگنور کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پریزے نے ساری رات صوفے پر لیٹ کر جاگتے ہوئے گزاری۔ شایان افندی کے زہر میں ڈوبے جملے ساری رات اس کے دماغ میں گھومتے رہے۔ جاگنے کی وجہ سے صبح اس کے سر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ جب شایان نے اسے تیار ہونے کو کہا، وہ اسے انکار کرنا چاہتی تھی مگر اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ شایان افندی نے اسے یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لے کر جا رہا تھا۔ سارا راستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے رہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی اسلام آباد میں داخل ہوئی۔ پریزے چونکی، نہ جانے وہ اسے اسلام آباد کیوں لے کر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ اس سے پوچھے مگر اس مغرور انسان کے منہ لگنا اپنی بے عزتی کرانا تھا، اسی لیے خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے پہ آ کے رکی۔ پریزے اس کی تقلید میں نیچے اتر آئی۔ شایان افندی اب تک خاموش تھا، اس نے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اندر آ کر وہ اسے جس کمرے میں لایا تھا وہاں ایک عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی جس کے سرہانے شایان افندی کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزے اور شایان پر نظر پڑتے ہی شایان کی ممی نے مسکراتے ہوئے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہا، دیکھو تو صبیحہ کون آیا ہے۔ بستر پر لیٹی عورت نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی، خوشی، بے یقینی سب کچھ ایک ساتھ نظر آیا۔ اس نے تیزی سے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو شایان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پریزے خاموشی اور ناسمجھی سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی اداس ویران آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ شایان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ تمہاری ماں ہے، تم سے شادی کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ تمہیں ان کے پاس لانا تھا۔ پریزے کے لیے یہ انکشاف ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس عورت سے تب سے نفرت کرتی آ رہی تھی جب ہوش سنبھالنے پر ڈیڈ نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پریزے اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اب قسمت نے اسے اسی کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ عورت اسے سینے سے لگانے کے لیے مچل رہی تھی مگر پریزے نے اسے نفرت سے دھتکار دیا تھا۔ شایان افندی نے اس کی بدتمیزی پر سرزنش کرنے کی کوشش کی تو شایان کی ممی نے اسے روک دیا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگانا چاہتا تھا مگر خالہ کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہ ایک ایسے قبائلی خاندان سے تعلق رکھتا تھا جہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ پہلی بار اس کی خالہ صبیحہ نے اس خاندانی روایت کو توڑا تھا۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے باپ بھائی یہ پتہ لگانے میں ناکام رہے کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی اور کہاں تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ شایان کی ممی یعنی اپنی بڑی بہن کو دارالامان میں ملی جہاں وہ کسی کام سے گئی تھی۔ بہن کو اس حالت میں دیکھ کر راحیلہ کا دل پسیج گیا۔ اپنے وقار افندی کو اعتماد میں لے کر وہ صبیحہ کو اپنے گھر لے آئیں۔ ان کا مائکہ اور سسرال ایبٹ آباد میں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے صبیحہ کو گھر میں چھپا کر رکھا اور پھر اس کی حفاظت کے خیال سے اپنے شوہر وقار سے کہہ کر دبئی شفٹ ہو گئیں۔ تب شایان 10 سال کا تھا کیونکہ اگر اس کے باپ بھائیوں کو پتہ چل جاتا تو وہ غیرت کے نام پر اسے ضرور مار دیتے۔ 15 سال بعد وہ پاکستان آئے تو صبیحہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہیں رہ کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی جو نوریز حسن کے پاس رہ گئی تھی۔ نوریز حسن ایک لالچی شخص تھا جس نے محض پیسوں کے لیے صبیحہ کو محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ اس کی محبت میں اندھی صبیحہ اس کے کہنے پر لاکھوں کا روپیہ اور زیور اٹھا لائی تھی۔ نوریز حسن نے ان پیسوں سے کاروبار شروع کیا مگر وہ کاروبار ڈوبنے ہی والا تھا جب اس کی ملاقات انڈر ورلڈ کے لوگوں سے ہوئی اور وہ ان میں شامل ہو گیا۔ گھر میں آتی بے تحاشا دولت نے صبیحہ کو ٹھٹکا دیا۔ اس وقت وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ نوریز حسن کو اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ صبیحہ اس کی کھوج میں رہنے لگی۔ پھر جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ غیر قانونی خطرناک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس نے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی اور بات نہ ماننے پر پولیس کو بتانے کی دھمکی دی۔ نوریز حسن اپنا راز جان لینے پر پریشان تھا
کہیں سچ میں منہ ہی نہ کھول دے، اسی لیے اس نے صبیحہ کی جان لینی چاہی، مگر وہ بچ کر بھاگ نکلی، لیکن بھاگتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو نہ اٹھا سکی، جس کا اسے بے حد غم تھا۔ خوف میں مبتلا نوریس حسن کافی عرصے اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ نہیں ملی اور نہ ہی پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا۔ تو وہ مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صبیحہ سے تو اسے دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی بیٹی پریزے کو وہ بے حد چاہتا تھا، اسی لیے پریزے نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو آسائشوں میں پایا۔ باپ کے لاڈ پیار اور آسائشوں نے اسے مغرور، ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ بڑے ہونے پر پریزے نے جب اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو نوریس حسن نے اسے اس کی ماں کی بد کرداری کی جھوٹی سٹوری سنا کر اس کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ دنیا والوں اور بیٹی کے سامنے وہ ایک معزز بزنس مین تھا، مگر در حقیقت وہ کالے دھندوں میں ملوث تھا۔ صبیحہ کے واپس جانے سے انکار کے بعد وہ سب مستقل پاکستان میں ہی سیٹل ہو گئے تھے۔ دولت بے تحاشا تھی، باپ بیٹے نے مل کر یہیں پر کاروبار سیٹ کر لیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اتنا وسیع کر دیا کہ آفندی انڈسٹریز کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ اس دوران شایان چپکے سے نوریس حسن کو بھی تلاش کرتا رہا، اور پھر جب پتہ چلا تو اس تک پہنچنے کے لیے وہ کراچی شفٹ ہو گیا اور وہاں پر کاروبار شروع کر دیا۔ جلدی بزنس کی دنیا میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ پریزے حسن کو پہلی بار اس نے تصویر میں دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی اور یہ خوبصورتی اس نے اپنی ماں سے ہی لی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور چہرے کی معصومیت پر اس کی بے باکی اور بے شرمی غالب تھی، اور یہی چیز شایان کے لیے اس سے نفرت کی وجہ بنی۔ اس کے خاندان کی لڑکیوں کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا، اور یہ لڑکی بیہودہ کپڑوں میں سر عام گھومتی تھی، بوائے فرینڈز رکھتی تھی۔ اس کے کالج کے فنکشن میں پہلی بار شایان نے اس کی بے باکی دیکھی تھی۔ وہ وہاں گیا بھی اسی لیے تھا۔ وہ اسی بے حیا بے شرم لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا اگر خالہ امی کا خیال نہ ہوتا تو۔ صرف انہی کی خاطر اس نے دل پر پتھر رکھ کر کڑوا گھونٹ پیا تھا، کیونکہ بنا شادی کے وہ پریزے کو ان کے پاس لا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مقصد صرف پریزے سے نکاح کر کے اسے خالہ امی کے پاس نہیں لانا تھا، بلکہ نوریس حسن سے بدلہ لینا بھی تھا۔ اسی لیے اس نے نوریس حسن کے کالے دھندوں سے متعلق تمام ثبوت خفیہ طریقے سے حاصل کیے۔ جس شام کو وہ پریزے سے نکاح کر کے گھر لایا تھا، اسی وقت اس نے اپنے ڈی آئی جی دوست کو نوریس حسن کے کالے دھندوں سے متعلق تمام ثبوت دیے اور اریسٹ کروا دیا تھا۔ نوریس حسن جیل میں تھا اور پریزے اس بات سے لاعلم یہ سمجھ رہی تھی کہ اس سے رابطہ نہ کر کے وہ اسے سزا دے رہے ہیں۔ پریزے ساری حقیقت جان کر اس پر یقین کرنے اور صبیحہ کو ماں ماننے سے انکاری تھی اور ضد کر رہی تھی کہ اسے واپس کراچی جانا ہے۔ شایان کے ممی بابا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی۔ رات سے وہ بھوک ہڑتال پر تھی اور سب کی منتوں کے باوجود کھانے سے انکاری تھی۔ شایان اس کی ہٹ درمی کے سخت مشتعل تھا، مگر ماں اور خالہ کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کر پا رہا تھا، جس وجہ سے پریزے مزید شیر ہو گئی تھی۔ دن کو سب موجود ہوتے تھے اور رات کو پریزے اس کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ لاک کر لیتی تھی۔ اس وجہ سے شایان کو اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ بزنس کے بکھیڑوں کو بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کراچی سے اپنا بزنس مکمل طور پر وائنڈ اپ کر کے اسلام آباد منتقل کر رہا تھا۔ اس وجہ سے مصروفیات بہت زیادہ تھی۔ اوپر سے پریزے نے الگ ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ آفس میں بے حد مصروف تھا جب ممی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ پریزے گھر سے نکل کر کہیں چلی گئی ہے۔ شایان کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ وہ شدید طیش اور خیز و غضب میں مبتلا ہوتا اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ آدھے گھنٹے کی تھکا دینے والی کوشش کے بعد اسے بس اسٹاپ سے مل گئی تھی۔ شایان اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لایا تھا اور ممی بابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انسنی کرتے چیختی چلاتی پریزے کو کمرے میں لا پٹکا تھا۔ کسی کے آنے سے پہلے اس نے دروازہ لاک کر دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ پریزے جو چیخ چلا رہی تھی اسے اپنی طرف جارحانہ تیوروں سے آتے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پریزے شایان آفندی کا آج اسے سبق سکھانے کا ارادہ تھا۔ پھر پریزے حسن کا چلانا، مزاحمت کرنا، منتیں کرنا کسی کام نہ آیا۔ شایان ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ دوسری سے وہ بے حد خاموش تھی، اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی تھی۔ بالآخر اس نے صبیحہ کو اپنی ماں تسلیم کر لیا تھا۔ اس کا باپ ایک مجرم تھا اور اس کی ماں سچی تھی۔ تمام ثبوت ہونے کے باوجود وہ ماننے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ وہ شایان آفندی کو زچ کر کے اپنی توہین اور تذلیل کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو وہ بار بار کرتا آ رہا تھا۔
مگر رات وہ اسے تسخیر کر کے اپنے مقابل آنے کا اس کا زوم توڑ چکا تھا۔ صبیحہ کو وہ ماں تسلیم کر اپنا تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگ چکی تھی۔ شایان کی ممی بابا کے ساتھ بھی اپنا رویہ ٹھیک کر چکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر شایان افندی پھر بھی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہر رات اس کے وجود سے کھیلنے کے ساتھ اس کے کردار کی بھی دھجیاں اڑاتا تھا۔ اس پر اس کے ماضی کے حوالے سے طنز کے تیر چلاتا، حالانکہ اب وہ سر تپا بدل چکی تھی۔ ایک رات وہ برداشت نہ کر سکی اور بول اٹھی، خدا کے واسطے جان چھوڑ دے میری، معاف کر دے مجھے۔ میں نے ماضی میں جیسی بھی زندگی گزاری، مگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے، اس طرح چھونے والے آپ پہلے مرد ہیں، پھر بھی آپ مجھے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر یہ سب کہتے ہیں۔ میں پھر بھی سہ رہی ہوں، اس لیے کہ شاید میرے رب نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی، تبھی تو آپ جیسے نیک اور بلند، اعلیٰ، صاف اور شفاف کردار کے مالک انسان کے ہاتھوں میری تذلیل ہو رہی ہے۔ جس دن ایسا ہونا بند ہو گیا، اس دن میں سمجھ جاؤں گی کہ میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شایان اس کے الفاظ پر ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر بے حس و حرکت رہنے کے بعد اس نے بڑی آہستگی سے پریزے کو اپنے سے الگ کیا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پریزے بہت دیر تک روتی رہی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگا رہا ہے۔ نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھول کر اس نے دیکھا، اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض میں، سر پر سفید ٹوپی لیے، بالکل فریش چہرے کے ساتھ۔ پریزے کچھ دیر غائب دماغی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے نماز کا کہہ رہا تھا۔ پریزے حیران ہوتی اٹھ بیٹھی۔ وہ پلٹ کر الماری سے قرآن اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ پریزے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ تلاوت کر رہا تھا، پھر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ اس نے دن سے شایان افندی کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا۔ اس نے اپنی تمام زیادتیوں اور برے الفاظ کے لیے پریزے سے معافی مانگی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اگر وہ عماد توقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی خوشی کے لیے عماد توقیر کو ڈھونڈ کر لے آئے گا اور اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ وہ کبھی پریزے حسن کو دھوکہ نہیں دے گا، اسے خوش رکھے گا، چاہے اس کے لیے اسے عماد توقیر کو اپنی کتنی ہی دولت کیوں نہ دینی پڑے۔ پریزے جو اس کے اس بدلے روپ پر خوش تھی، عماد توقیر کے حوالے سے اس کی آفر سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے شدید دکھ ہوا۔ وہ عماد توقیر سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اس کا دوست تھا جس کے ساتھ وقتی اٹیچمنٹ رہی تھی۔ وہ عماد کے پیسے سے محبت جانتی تھی۔ جب عماد نے اسے پرپوز کیا تھا تو تب اسے معلوم تھا کہ محض اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مگر اس نے پھر بھی عماد کا پرپوزل قبول کیا محض ڈیڈ کی ضد میں، کیونکہ وہ ایک عورت کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے جس کا پریزے کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے بلا جھجک ڈیڈ سے بات کر کے اس عورت کو چھوڑنے کا کہا تو نورس حسن نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ وہ عورت ایک طوائف تھی۔ پریزے کو ڈر تھا کہ کہیں ڈیڈ اس سے شادی نہ کر لیں، اس لیے اس نے باپ کے سامنے شرط رکھی تھی وہ عماد کو ایک صورت میں چھوڑے گی، اگر وہ اس عورت کو چھوڑ دیں گے تو، اور اگر انہوں نے عماد کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ خود کو شوٹ کر لے گی۔ یہیں پر نورس حسن بے بس ہو گیا تھا۔ وہ شمع کو نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ شمع کے پاس اس کے کالے دھندوں کے راز تھے۔ شمع کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ شمع نے بتا رکھا تھا کہ اس کا کوئی خیر خواہ ہے جو اس کے مرنے کے ساتھ ہی نورس حسن کے دھندوں کے تمام ثبوت نہ صرف پولیس تک پہنچا دے گا بلکہ ان کی پرائیویٹ ویڈیوز بھی لیک کر دے گا۔ دوسری طرف وہ دولت کے لالچی مڈل کلاس عماد توقیر سے بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرح سے وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کس طرح پریزے کی شادی اپنی کلاس کے کسی لڑکے سے کروا دے، اور اس لیے اس کے لیے پہلا نام جو ذہن میں آیا وہ شایان آفندی کا تھا۔ یہ سب کچھ پریزے نے باپ کی ڈائری میں پڑھا تھا جسے وہ رخصتی کے وقت ان کے سیف سے اٹھا لائی تھی۔ شایان سب کچھ جان کر شرمندہ ہوا۔ پریزے نے اس سے سخت ناراض اور بدظن تھی۔ وہ اسے منانے کے جتن کر رہا تھا جب اچانک پریزے کی طبیعت خراب ہونے پر پتہ چلا وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر نے جہاں سب کو بے تحاشا خوش کیا، وہاں پریزے اور شایان کے درمیان ناراضگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ شایان نے اپنی محبت اس پر نچھاور کر کے ہر برے رویے کی تلافی کر دی تھی۔ جس دن اس کی بیٹی اس دنیا میں آئی وہ دن ان کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا۔ ان کی بیٹی حورین جب 1 سال کی تھی تو صبیحہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں جتنے سال وہ خاموشی سے زندہ رہیں، اس خاموشی سے اسے دفنا دیا گیا۔ تاہم مرتے وقت وہ پرسکون تھی۔ شایان سے اجازت لے کر پریزے باپ سے ملنے ایک بار جیل گئی تھی۔ نورس حسن بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ پریزے ان سے نفرت نہ کر پائی۔ جیسا بھی تھا وہ اس کا باپ تھا۔ اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا وہ روتا رہا۔ پریزے بوجھل دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔
پھر ایک دن پتہ چلا انڈر ورلڈ کے آدمیوں نے اسے جیل میں مروا دیا تھا۔ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ پریزی افسوس کرنے کے ساتھ اس حقیقت سے بھی اتفاق کر گئی تھی۔